اولاد کی غلط تربیت کا تانا ہمیشہ ماں کو دیا جاتا ہے، جبکہ تربیت کسی ایک فرد کی کوشش اور ذمہ داری نہیں ہوتی۔ گھر کا ماحول، افراد کا رہن سہن، گھر کے دوسرے افراد کی شخصیات، گفتگو اور کردار بھی اثر انداز ہوتے ہیں، مگر یہ بات ہمارا معاشرہ سمجھنا نہیں چاہتا ہے۔ اپنی اولاد کو اللہ سے جوڑو، رزق اپنے آپ آ جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم میں سے اکثر لوگوں نے اپنی اولاد کی تربیت کو نظر انداز کر کے رکھا ہے اور تمام توجہ ان کے لیے رزق کمانے میں لگا رکھی ہے۔ تم ہرگز اپنی بیوی بچوں کو نظر انداز مت کرو، تم دل سے رزق کی فکر نکال دو اور انہیں اللہ کی عبادت اور اس کے حضور درست رویہ اور اس کی مرضی کو قبول کرنے کی تربیت کرو، پھر تم مقصد کو پہنچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے، لیکن بخشش کا وعدہ کسی سے نہیں کیا۔ پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کے لیے بے فکر ہیں؟ اس بات پر سنجیدگی سے غور کریں اور ہمیشہ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آمین۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتے ناطے کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ اس روز وہی تم میں فیصلہ کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہے۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ 3 کام اللہ کو پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ معافی مانگنے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط ہیں اور وہ صحیح ہے۔ معافی کا اصل مطلب ہے کہ ہم میں رشتے نبھانے کی قابلیت ہے ان سے زیادہ۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لے، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں، سخت رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہمسفر ہی اس کو ناراض کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کے شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کر لیتا ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرتا ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ خاموشی اختیار کر لے مگر گلہ مت کرے، گوشہ نشین ہو جائے مگر اپنا معیار مت گرائے۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں ہے۔ کوئی بھی تعلق وقت ضائع نہیں کرتا۔ غلط انسان بھی آپ کو ایسا سبق دے جاتا ہے جو آپ کو صحیح انسان بننے کے لیے تیار کر جاتا ہے۔ والدین کی بات پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائیوں پر رکھتے ہیں، تھوڑی کڑوی ہوگی مگر فائدہ مند ہوگی۔ والدین بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار لیتے ہیں، مگر بیٹے کو بیٹی کہہ کر نہیں پکارا جاتا، کیونکہ بیٹیاں خاص ہوتی ہیں، وہ وقت آنے پر بیٹا بھی بن کر دکھاتی ہے اور بیٹوں کا کردار بھی بخوبی نبھاتی ہے۔ کبھی والدین کی عزت کی خاطر آٹے میں آنسو گوندتی ہے تو کبھی گھر کی بقا کے لیے مرد کے شان بشان چلتی ہے۔ بے شک یہ اللہ کی رحمت ہے، ان کی ناقدری مت کیجیے۔ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی جاہل اور بدتمیزوں میں مت کرو۔ خدا کی قسم اس لڑکی کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تھوڑے ہی عرصے میں وہ خود ہی مر جائے گی۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے، زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ
اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہو، وہ آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے دل میں۔ ماں کی کمی، لوگ کہتے ہیں کہ کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے، درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ اللہ سے محبت کرے، زندگی کا ایک اصول بنائے، ہر خوشی ہر غم کا پہلا ہمراز اللہ کو بنائے، اللہ سے باتیں کرے، اللہ کو دوست بنائے، کیونکہ اللہ جسے تھام لے اور جو اللہ کی رسی کو تھام لے تو اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور لوگ تو بہت کچھ توڑ جاتے ہیں، دل، امیدیں، خواہشیں، نہ جانے کیا کچھ، مگر اللہ تو محبت نبھاتا ہے بے شک۔ جو تیرا نصیب ہے تجھے ضرور ملے گا، چاہے دو پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے کہیں نہیں ملے گا، چاہے دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ 3 عبادت کا پکا مقدر بدل دے گی آپ کی۔ پہلا، کلمہ طیبہ کا ورد، استغفار کی کثرت، درود ابراہیمی کی کثرت۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیغ دے دیتے ہیں۔ جب بھی کسی غریب کو کچھ دے دے تو یہ نہ سوچے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچے کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ لوگوں کا بھلا کرو، ضرور کرو، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھے کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے۔ کچھ حادثات انسان کو ذہنی طور پر اپاہج کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی سے کسی کا چلا جانا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا اس کے چلے جانے کے بعد بھی ہمارے دل میں اس کی محبت کا ٹہ جانا اذیت دیتا ہے۔ کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے اور اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے، یا پھر اپنا شروع کر دے۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ زندگی ایک کھیل بن جاؤ گے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرے، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تم تھک جاؤ گے۔ نفرتوں کے شہر میں چالاکیوں کے ڈھیر ہے، یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے منہ پر تیرے ہیں اور میرے منہ پر میرے ہیں۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ کچھ دولت پر ناز کرتے ہیں، کچھ صورت پر ناز کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ امتی ہونے پر ناز کرتے ہیں۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ بے اولاد جوڑوں کو طعنہ نہ دیا کرے، کسی مرد یا عورت کے اختیار میں خود اولاد پیدا کرنا نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یا اللہ تمام بے اولاد جوڑوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ سب کی فیملی کو حفظ و امان میں رکھ، سب کے گھروں کو آباد رکھ، بے چینی کا باعث بننے والے معاملات کو اپنی رحمت سے دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔